अभी रुको ना, अभी ना रिकॉर्डिंग ऑन करो, मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जरा रीशेयर कीजिए किताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो मुझे सारी बात पिछला लेक्चर में हमने गज़वा बदर से मुतालिक पढ़ा था। अच्छा, गज़वा बदर में जो अहम पॉइंट्स याद करने वाले हैं ना, जो पेपर में भी मतलूब होंगे, वो ये है कि गज़वा बदर के असबाब क्या थे, मेन असबाब, ठीक है। और इस तरह ही गज़वा बदर के लिए फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिन सहाबा से मीटिंग की और सहाबा कराम को इससे मुतालिक क्या राय थी वो। और फिर इस तरह ही गज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा कराम कौन कौन थे मेन। और इस तरह ही जो शहादाए बदर थे वो कौन थे, ठीक है। और इस तरह ही कलीले बदर, यानी कि कुरैश के वो लोग सरकर्दा जो मुसलमानों से लड़ने के लिए आए थे और उनको मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, वो कौन थे। और इस तरह ही जो मुबारजत हुई थी, ठीक है, मुबारजत में कौन कौन से लोग आए थे मुकाबले में, वो। तो ये सारा जो है ना मतलूब है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह इसको याद करना है। तो अभी इंशाल्लाह आप सर बारी बारी अगर पढ़ेंगे। सारिया जी, सारिया मौजूद है क्लास में। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर प्लीज दोबारा बता दें, आपकी आवाज बहुत हल्की। चलो मैं आखिर पे इंशाल्लाह फिर दोबारा बता दूंगा, एक दफा आप लोग पढ़ लें। जी जी जी, सारिया। आवाज बहुत हल्की सी आ रही है। जी जी जी। सारिया मौजूद है क्लास में। जी सर। सालिहा नूर। जी सालिहा, आप सारी बात का बारी बारी नाम बोलें और उनसे एक एक सफा पढ़वाएं। शाबाश। निमरा। शिजा शब्बीर। आपकी जी आवाज नहीं सर। आ रही। सर अब आ रही है? जी आ रही है। अच्छा शिजा, आप एक पेज पढ़ेंगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज के लिए आप किसी और से कहेंगी, वो पढ़ेंगी, ठीक है। ठीक है। रीड करना है। जी पढ़िए, शाबाश।
سر یہ 285 سے اسٹارٹ کرنا. جی 285 سے اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی. پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ہاہنا قاعدون. تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برق غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی. یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا. درا حالہ یہ کہ بیت عقبہ کی روح سے ان پر یہ لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرے، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو. مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لی. چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. انہوں نے کہا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے. لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. آمنہ آپ پڑھیں گی نیکسٹ. جی. اچھا، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے. ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں. عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں. ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے. اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا. خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے برقے غمات تک جائیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے.
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو. اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. اسلامی لشکر کا بقیہ سفر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نماتودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا. جاسوسی کا اقدام. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد کا حال دریافت کیا. دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے. لیکن بڈھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ حفصہ حمید. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. پڑھیں. خمسہ راہی. سر میں پڑھ رہی تھی. جی ٹھیک ہے. خمسہ راہی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ بات ہاں اس کو مینج تو کریں. لاسٹ ایک ٹاپک ہے نا یہ آگے تک ہم نے پڑھا تھا یہ پیچھے سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. By ریویژن ہو جائے mistake. گی. پڑھیں صاحب اسی کو ہی پڑھتے جائیں. کوئی بات. صحیح پڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ہمیں بتا دو گے کہ تم تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے. اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں. اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے اور اگر ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں. اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ تو آج فلاں جگہ ہوں گے اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا. جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں. اور یہ کہہ کر وہ واپس چل پڑے. بوڑھا بکتا رہا پانی سے یہ ہیں بات کیا ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا پڑھا تھا. اچھا اس طرح کے جو اہم واقعات ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے جانا ہے. اچھا اس واقعے سے کیا ہوتا ہے اس میں ثابت کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے. ہمارے جو ابوبکر نے جھوٹ بولا ہے. یہاں پہ آپ کو جھوٹ نظر نہیں آئے گا. یہاں آپ کو سچ کی بات نظر آئے گی اور اس میں ہلکا سا توریہ ہے. توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بھی نہ بولیں بالکل نہ بولیں اور جو حقیقت ہے وہ دوسرے کو منسوخ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور یہ جنگ میں جو ہے وہ اکثر توریہ چلتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں توریہ پہ کام دیا اور آپ نے حقیقت جو ہے وہ ان کے اوپر منتشر نہیں کی اور یہ صحیح کہا کہ ہم پانی سے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان پانی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے برکت دی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس بڈھے کے ساتھ توریہ سے کام لیا. جی پڑھیں شاباش. آگے پڑھو. جی پڑھیں. لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول. اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا. اس کارروائی کے لیے مہاجرین کی 3 قائد علی ابن طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے. یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے. وہاں 2 غلام مکی لشکر لے کر پانی بھر رہے تھے. انہیں گرفتار کر لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. اس وقت آپ
نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا رابعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، نوافل بن حویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نذر بن حارث، زمہ بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اچھا بس کافی ہے۔ ہنسا آگے آپ پڑھیں۔ اوکے، باران رحمت کا نزول۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ صحیح۔ جی صحیح آ رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر فوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں، یا اس میں ہمارے لیے آگے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا پھر آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیے اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ کر دیں گے اور اپنے چشمے پر ہوز بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام پر چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکزی قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ چیز وہ ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے پڑھ کر نہیں۔
اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ کی اس مرکزی قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان سن 6 ہجری کی رات، سن 2 ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کی دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دوستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہو تو کہتا لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی تھی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی سوار ہیں۔ 300 آدمی ہیں لیکن ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں گا کہ ان کی کوئی کمین گائے یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا لیکن اسے کچھ نہ دکھائی پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں ہے، لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف کافی ہے، جماعت آرائی پر جی کافی ہے۔ نیکسٹ مناہل آپ پڑھیں۔ مناہل رحمان، روبی روبی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو معرکہ ارائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزم نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو ولید، آپ قریش کے بڑے آدمی ہیں اور واجب لا اطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کے واپس لے جائیں اور اپنے خلیف بن عمر حزم کا مطالعہ جو سرایہ ناقلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمہ لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف اس کی ضمانت لو، میرے خلیف ہے، میں نے اس کی داد کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزم سے کہا تم حنظلہ کے پت کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلہ کے پت سے مراد ابو جہل، حنظلہ اس کی ماں تھی۔
اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ سر انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف اسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھ آواز نہیں آ رہی کہ میری طرف نہیں آ رہی؟ جی نہیں آ رہی آواز روبی آپ کی۔ شائستہ شیزا، آپ کو روبی کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، شائستہ آپ پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، میں نے شروع میں کچھ چیزیں بتائی تھی، میں نے کہا تھا جن چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً غزوہ بدر کے جو اہم واقعات ہیں، غزوہ بدر ہونے کے اسباب، ٹھیک ہے، مین سبب کیا ہے، پھر اس طرح ہی وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہمراہ جو ہے وہ غزوہ بدر لڑنے کے لیے جب مشاورت کی گئی تو حامی نہیں بھری بلکہ انہوں نے بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے وہ، اور اس طرح ہی اس میں وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے، مین صحابہ کرام ان کے نام، اس طرح غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کے جو شہدائے بدر ہیں ان کے نام، ٹھیک ہے، اس طرح ہی صلیب بدر کے نام، وہ صحابہ جو جنہوں نے مبارزت کی تھی ان کے نام۔ اچھا، صلیب بدر سے مراد کیا ہے؟ قریش کے وہ لوگ جو سرکردہ لوگ جو مارے گئے تھے اور مارے جانے کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے کنویں میں پھینک دیا، اس سے کہتے ہیں کلید، ٹھیک ہے، کلید بدر کے اس سے وہ ان کے نام، یہ آپ نے سارا جو ہے ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اہم واقعات ہیں جو آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ سارے پیپر میں مطلوب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم واقعات ہیں، مثلاً جب بدر لڑا گیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں کی، ٹھیک ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا ریاکشن تھا، دیگر صحابہ کا کیا ریاکشن تھا، جو وہ سارا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی پڑھیے کنٹرول۔ دادا محترم نے میرا نام لیا؟ جی 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 شیزا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا، تم حنزلیہ کے پوتے کے پاس جاؤ۔ ایک منٹ، بیٹے کے پاس شاید انہوں نے بولا، کدھر گیا؟ اچھا، تو کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنزلیہ نے کے پتر سے مراد ابو جہل ہے، حنزلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم، اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو اس نے قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو۔ اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا ان سے نہ کیا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل ابھی اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا، اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے میں اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحب زادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا
کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت سے اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمر واہ عمر، ہائے واہ، اچھا یہ عمرو ہے، ہائے عمرو ہائے عمرو۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، اس کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائگاں گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ جو قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سعاد بن غزیہ کے پیٹ پر جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سعاد برابر ہو جاؤ۔ سعاد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سعاد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سعاد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے یہ آخری معاملہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی، آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں تو جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مشرکین چمکٹ کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے اپنے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب وہ تم پر چھا جائیں تب تک تم نے تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس آ گئے اور حضرت سعد بن معاذ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی، کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا، غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، آج اسے تو توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی آج مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اریل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے، دونوں میں حوض سے پرے ہی مٹ بھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا، پیٹھ کے بل وہ گر پڑا، اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے۔ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ اور جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، ان کی ماں کا نام افرا تھا، تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہے۔
ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادہ نے آواز لگائی، محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے افسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی آپ بھی اٹھیں۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو